السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، موسم کی تباہ کاریوں کے حوالے سے گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے حوالے سے ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے، سوچ ہی رہے تھے پچھلے 2-3 دن میں کہ آخر موسم نے ایسی کیا کروٹ لی ہے، کیوں اس طرح کے کلاؤڈ برسٹ وہاں پہ ہو رہے ہیں کہ آج کراچی سے جو ویژولز آنا شروع ہیں، جو اس وقت آپ سکرینز کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، اس نے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ آخر ایک دم پاکستان کا یہ موسم اتنا تبدیل کیوں ہو گیا ہے۔ اور کراچی کے اندر آج جو اپڈیٹس وہاں سے آئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی کہ کالجز اور یونیورسٹیز اور سکول جو ہیں ان کو چھٹی دے دی گئی ہے کل کے دن، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی تیز بارش ہوئی ہے کہ جو سڑکیں ہیں وہ ندی نالوں کا اس وقت منظر پیش کر رہے ہیں، گھروں کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ بچے جو اسکولوں کو گئے ہوئے تھے، ان کا جو ہے اپنے والدین کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ والدین جو ہے وہ بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے، خاص طور پہ جو وینس کے ذریعے آتے ہیں ان سے، ڈرائیور کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ گھروں میں، دکانوں میں، پلازوں کے اندر پانی داخل ہو گیا، جبکہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ پچھلے 2-3 سال میں جو وہاں پہ سیوریج سسٹمز ہیں، جو نالے ہیں، ان کو کلیئر کرنے کے، ان کے اوپر جو غیر قانونی تجاوزات وہاں پہ قائم تھیں ان کو ہٹانے کا کام بھی کرتی رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اتنی تیز بارش ہوئی کہ پوری کی پوری انتظامیہ ہی ایک قسم کا وہاں پہ اس کو سنبھالنے میں کولیپس کر گئی۔ ایون دو ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پانی کی ڈرینیج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے، لیکن لوگ اب سوچنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر موسم نے ایسی کیا کروٹ لی ہے اور ہر جگہ بارش اس طرح کیوں ہو رہی ہے کہ وہ سنبھالی ہی نہیں جا رہی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ گلوبل وارمنگ اور پولوشن کی وجہ سے جو موسم کے اندر اتنی ایکسٹریمزم آ رہی ہے، شاید اس کی یہی وجوہات ہیں۔ لیکن کیا ہماری حکومت اس کے لیے تیار ہے؟ کیا ہماری حکومت نے انوائرمنٹ کے حوالے سے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ ابھی تک کیا یا نہیں کیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن کراچی کے لوگ، پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو کہ ایک بزنس ہب ہے، وہ اس وقت پوری طرح مفلوج ہو کے رہ چکا ہے۔ اگر میں یہ لفظ استعمال کروں کہ بالکل مفلوج ہو کے رہ گیا، کیونکہ مین شاہراہ فیصل جو کراچی کی ہے، جو کہ مین آرٹری ہے کراچی کی، وہ بالکل بلاک ہو گئی آج، اور لوگ ایئرپورٹس نہیں پہنچ سکے، بہت سی فلائٹیں کینسل ہو گئی ہیں، اور ہوٹلز کے کرائے جو ہیں وہ دگنے تگنے کر دیے گئے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ لوگوں کی مجبوری کا بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس ساری صورتحال میں ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ کی حکومت اور ساتھ ہی ساتھ این ڈی ایم میں اور پی ڈی ایم میں یہ جلد از جلد جو ہے وہ حالات کے اوپر قابو پا لے گی، تاکہ کراچی کو اس عذاب سے جو ہے جلد از جلد اس کا چھٹکارا ہو سکے۔ جہاں پہ موسم کی صورتحال ہے، وہیں پہ سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ مزید آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب کا جو کالم آیا تھا، اس کالم کے بعد صورتحال جو ہے وہ معافی کے اوپر ڈسکشن شروع ہوئی کہ کیا معافی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، کیا معافی مانگی جائے گی یا نہیں۔ اس سلسلے میں آج علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ گفتگو کی، ان سے سوال کیا گیا کہ جناب معافی کا مطالبہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے اس کے اوپر کیا جواب دیا معافی کے مطالبے پہ، سنیے گا ذرا۔ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، 2 سال سے یہی باتیں سن رہے ہیں۔ ان کو مسئلہ یہ ہو رہا ہے معافی کیوں منگوا رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ کورٹس میں جائیں، CCTV فوٹیج دیں اور انصاف دیں۔ معافی وہ مانگے جنہوں نے یہ کیا ہے، معافی وہ مانگے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو پھر آخر یہ معاملات آگے کس طرح بڑھیں گے، اسی پہ مزید بات کریں گے۔ 3 سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ آج پروگرام کے اندر ہی موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار منیف فاروق صاحب۔ منیف صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار اسار رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسار صاحب بہت شکریہ۔ اور سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن مزمل سہروردی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزمل صاحب، آپ سے آج آغاز کریں گے گفتگو کا۔ معافی کا مطالبہ جو ہے وہ کالمز کے ذریعے، سہیل وڑائچ صاحب کے کالمز کے ذریعے تو پہلے یہی امپریشن ملا کہ شاید ایک میسیجنگ آئی ہے کہ جی معافی مانگ لی جائے، لیکن اس کے بعد حسن ایوب صاحب سینئر جرنلسٹ اور فیصل واڈا صاحب، انہوں نے کہا نہیں، باقاعدہ طور پہ کوئی معافی کا مطالبہ نہیں کیا گیا، سہیل وڑائچ صاحب نے صرف ایک ریفرنس دیا ہے۔ بات اب سنو بال ایفیکٹ کی طرف جاری ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی معافی تو ان سے مانگی جائے، آ کے عمران خان صاحب سے معافی مانگی جائے۔ کون مطالبہ کر رہا ہے معافی کا؟ کیا ہے اصل حقیقت کیا آپ کی نظر؟ میرے خیال میں یہ کوئی نئی پوزیشن نہیں ہے۔ اچھا، 9 مئی کے بعد مجھے یاد ہے متعدد پریس کانفرنسز میں DGI SPR ایسی بات کر چکے ہیں ٹھیک کہ معافی جی ہاں، صحیح، ٹھیک ہے نا، اور کہ معافی مانگنی ہوگی، قوم سے معافی مانگنی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاست نے اور ادارے نے، اچھا معافی قوم سے مانگنی ہے؟ جی فوج قوم کی ہے نا۔ ہاں ٹھیک، تو فوج سے مانگنی ہے؟ قوم سے اور فوج سے اکٹھی مانگیں گے؟ فوج اور قوم الگ ہیں آپ کے نزدیک؟ ٹھیک ٹھیک، آپ انہیں الگ الگ سمجھتے ہیں؟ میں مجھے پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ سے مانگنی؟ نہیں،
اللہ سے بھی مانگنی ہے، لیکن جن کے ساتھ جرم کیا ہے، جن کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان سے بھی مانگنی ہے. ٹھیک ہے نا. جن کے گھروں پہ حملے کیے ہیں، جن کے دفتروں پہ حملے کیے ہیں، ان سے بھی مانگنی ہے. کہ نہیں مانگنی ان سے؟ ٹھیک ہے نا. نہیں میں نے سمجھا ہو سکتا ہے نواز شریف سے بھی مانگنی. نہیں. اچھا ان سے بھی مانگنی. اب صورتحال یہ ہے کہ اور جنہوں نے معافی مانگی ہے ان سے ریاست نے اور ادارے نے نرمی کا سلوک کیا بھی ہے. اچھا مثلا جس پر ہم اکثر کہتے ہیں کہ جنہوں نے پریس کانفرنس میں معافی مانگ لی ان کو معاف کر دیا گیا. اوکے نہیں کیا. ہاں ٹھیک ہے نا. بڑا زبردست معاف کیا. بڑا زبردست معاف کیا. ریاست میں سے نام ہی نکل گیا. سرٹنلی جب کوئی معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو ریاست تو نرم دل ہوتی ہے، ماں کی طرح ہوتی ہے. اگر بچے معافی مانگ لیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے. حالانکہ والدین سے تو ہر کوئی معافی مانگ لیتا ہے ہر وقت غلط اور سچ کے بغیر. لیکن ہم نے ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو یہ کہتے بھی سنا کہ میں نے تو کبھی اپنے باپ سے معافی نہیں مانگی. اب یہ ان کے اور ان کے باپ کے درمیان تعلقات کی بات ہے، ہمیں کیا پتہ کہ وہ اپنے باپ سے کیسا سلوک کرتے تھے. لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ ہمارے ہاں قتل بھی معاف ہو جاتے ہیں معافی مانگنے پہ. ہمارے ہاں ایک قانون موجود ہے جس میں منیب صاحب چونکہ لا پڑا ہوا ہے، تو ہمارے ہاں قصاص، دیت اور یہ مدعی کے معاف کرنے کا جو قانون موجود ہے کہ جس میں اگر ملزم معافی مانگ لے تو مدعی تو پھانسی کے پھندے پہ بھی معاف کر سکتا ہے اور پھانسی رک جاتی ہے نا معاف کر. اچھا یہ اگر یہ نہ مانگی گئی یہ ڈیڈ لاک اسی طرح چلتا رہے گا؟ نہیں، پھر قانون کے مطابق سزائیں ہوں گی. ڈیڈ لاک کس بات کا ہے؟ قانون اپنا راستہ لے رہا ہے. معافی تو اور اگر معافی مانگ لی تو قانون اپنا راستہ نہیں لے گا. تو پاکستان میں قانون موجود ہے کہ اگر ہم مدعی معاف کرتے تو پھر سزا نہیں ہوتی، ملزم معاف کر دیتا ہے. اس کا قانون تو ہمارے یہاں موجود ہے. ریمنڈ ڈیوس اس قانون کے تحت گیا. تو عمران خان کیا چیز؟ بالکل ٹھیک. نہیں اس میں تو دیت بھی دی تھی. نہیں نہ بھی دیو، معافی بھی تو مانگی نا. دیت کے ساتھ معافی بھی تو ہوتی ہے نا. آپ کنفیس کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تبھی دیت دیتے ہیں نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں بے گناہ ہوں لیکن میں دیت دے رہا ہوں. آپ یہ مانتے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میں اس کا جرمانہ یا ادا کرنے کے لیے دیات تیار ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، تبھی وہ ہوتا ہے. ٹھیک تو ٹھیک. اسحاق صاحب یہ کہانی مکڑی کس طرح سر؟ یہ کس طرح چلے گی پھر آگے؟ اچھا نہیں، لیکن میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جو یہ کیسز ہیں ان کی مدعی تو ریاست پاکستان ہے. جی ہاں. کوئی ایک نہیں ہے. جی ہاں. اور ان کے فیصلے تو عدالتوں میں ہونے. جی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ منیب بیٹھے ہیں یہ بہتر بتا سکیں گے کہ عدالتوں سے باہر تصفیے کون کون سے کیسز کے ہو سکتے ہیں. ٹھیک. میری نظر میں تو میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا کہ جن شہداء کی اور یادگاروں کی توہین ہوئی وہ کسی ایک ادارے کے جذبات مجروح نہیں ہوئے، وہ ہر پاکستانی کے ہوئے. ٹھیک. اور میں ایک پاکستانی ہوں. ٹھیک. میرے جذبات مجروح ہوئے، وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت سے بھی ہو، پی ٹی آئی کا ہو، کوئی بھی ہو. صاحب نے کہہ دیا نا پھر قوم سے بھی معافی. میں سن لیں نا سر. ہاں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں جنہوں نے ایسا کیا انہیں کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے. لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے ہرٹ کیا، میرے شہداء کی توہین کی، وہ پریس کانفرنس کر کے بری ہو جاتے تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ کیسے ان کو معافی مل سکتی ہے. نا مزمل صاحب نے کہا انہوں نے معافی مانگ لی. نہیں، کس سے مانگی؟ انہوں نے قوم سے مانگی. چلے بتائیں کوئی کلپ چلا دیں جس میں انہوں نے قوم کو کہا کہ ہم قوم سے شرمندہ ہیں، ہم نے یہ کیا ہے. دکھائیں کوئی کلپ. بڑے لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ بہت سے لوگ. انہوں نے یہ کہا، جو بھی کہا، آپ بھی، میں بھی، منیب جی، ہم سب جانتے ہیں کہ معافی انہوں نے کس سے مانگی اور کیوں مانگی. ٹھیک ہے. اور معاف کس نے کیا. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں یہ معافی اس روٹ سے نہیں ہونی چاہیے، عدالت سے ہونی چاہیے. عدالت میں جائیں، عدالت میں جا کے معافی مانگے، کاغذ جمع باضابطہ ہے. کاغذ جمع کریں. اگر آپ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں کاغذ پہ لکھی ہوئی تو وہاں کیوں نہیں جمع کرا سکتے؟ جی سر، ایک مدعی ہے، مدعی کہتا ہے کہ بھائی جان آپ ایک پبلک پوزیشن لیں، اپنا ویڈیو پیغام. آپ کو پتہ ہے یہ دوبارہ منیب صاحب اس پہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ڈیفیمیشن کا کیس ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی جان آپ نے میری بےزتی کی، آپ اس کی ریمیڈی میں جو ہے وہ ایک ویڈیو پیغام جاری کریں اور آپ کہیں جو میں نے کچھ کیا تھا وہ غلط ہے، میں اپنے کہے پہ معافی مانگتا ہوں، میں اپنی چیز سے ریٹریکٹ کرتا ہوں اور اس کو پبلک ڈومین میں لے کے جائیں، ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا. اچھا، تو پریس کانفرنس میں یہی چیز منیب صاحب سے پوچھ لیں گے نا کہ جن کیسز میں مقدمے درج ہو جاتے ہیں فیصلے عدالتوں میں ہی ہوتے ہیں، چاہے آپ کی بار بھی صلح ہو جائے. ہاں، جانا آپ کو عدالت میں ہی پڑتا ہے. ایک دفعہ آپ کو ریٹن دینی پڑتی ہے. صلح نامہ آپ کو جمع کرانا پڑتا ہے نا. پھر یہ عدالت کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کیس کی پوزیشن کیا ہے، اس میں صلح نامہ مانا بھی جا سکتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو میرا کہنا یہ ہے، دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کس کس کے لوگوں نے غلطی کر کے اپنے والدین سے معافی مانگی ہے یا نہیں مانگی، لیکن پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں مزمل صاحب. پتہ نہیں،
پوچھیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں وہ جس کی کہہ رہے ہیں، میں تو جس کی بات کر رہا ہوں میں آپ مجھ سے ان کی پوچھ سکتے ہیں. میں تو ان سے پوچھ رہا ہوں نے کس کی ایگزامپل دی ہے ابھی؟ وہ جس کی مزمل دے میں اپنے باپ سے بھی ہے. معافی نہیں مانگتا. میں کہہ رہا ہوں نا مزمل کا مجھے پتا ہے نا کہ کس کی دے سکتا ہے یہ ایگزامپل. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پتہ نہیں کن لوگوں نے کیا 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 اور اپنے والدین سے کبھی معافی نہیں مانگی. ٹھیک ہے نا، ایک اکیلا اس کا نام کیا لینا. لیکن اصل چیز یہی ہے، پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں. آپ لوگ دونوں جو ہے نا وہ پہلیاں بجا رہے ہیں. یہ میرے اور اس کے درمیان ہی رہنے. پتہ نہیں آپ دونوں کا آپس کوئی معاملہ ہے. میں نے کوئی خفیہ بات نہیں کی ہے. ہاں، فلور آف دی ہاؤس پہ پریس کانفرنس میں اسد کیسر صاحب نے کہا تھا. اچھا، آپ میری بات سمجھیں. اور یہ سوال تب بھی ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو رسپونڈ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے تو کبھی اپنے باپ سے معافی نہیں مانگی ہے. میں نے جس پر پھر خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ ہم تو روز اپنے والدین سے اگر وہ تو معافی مانگ لیتے ہیں، والدین سے معافی مانگنا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. اسد کیسر اپنے والد سے معافی نہیں مانگتا ہوگا، ہم سب تو مانگ لیتے ہیں. تو میں اس طرح میں کوئی خفیہ بات نہیں کر رہا، نہ میرے سے کوئی ان پرسن بات ہوئی ہے کسی کی. کلیئر ہو گیا. اور یہ معافی والا سوال تب آج سے 1 سال پہلے بھی موجود تھا. جی پریس کانفرنس کی تھی اس وقت موجود تھا. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی، کوئی نئی پوزیشن تو سامنے آئی نہیں ہے. منیب صاحب ٹھیک، منیب صاحب یہ جتنا میں جو علیمہ خان صاحبہ کی آج میں نے گفتگو سنی ہے، اس میں تو کہانی اس سے بھی آگے جا رہی ہے. کہانی تو اس میں آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب نے اندر سے یہ کہا ہے کہ جناب قومی اسمبلی کی کارروائی کا بھی بائیکاٹ کر دیں، چھوڑ دیں، اس میں قومی اسمبلی کے بائیکاٹ کر دیں، اور جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ نے حصہ نہیں لینا. یہ کلیئر کٹ انسٹرکشن اندر سے آ گئی. یہ تو کہانی تو اور آگے جاتی جا رہی ہے. شکریہ منصور صاحب. دیکھیے بات 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ بائی الیکشنز کا بھی بائیکاٹ کریں اور کارروائی کا بھی بائیکاٹ کریں، تو اس سے کسی کو نقصان کیا ہوگا؟ یہ نظام جو جس طرح سے چل رہا ہے اس سے کسی کو نقصان ہوگا کیا؟ عمران خان صاحب کی جماعت کے جب دوست وہاں نہیں ہوں گے سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں، تو کیا ایوان رک جائے گا؟ ایوان تو چلتا رہے گا نا، جیسے چلانا ہے اگلوں نے یا جس طرح چل رہا ہے. اسی طرح بائی الیکشنز کے اوپر جو مجھے آپ اس کو کنفرم کر لیجئے گا، مجھے لگتا ہے کہ جو چٹھا صاحب احمد چٹھا صاحب کا جو حلقہ تھا جہاں سے ان کی نائلی ہوئی سزا کے بعد، مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے ان کی فیملی تو کنٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہے الیکشن، اور وہ کریں گے بھی. ٹھیک ہے، جہاں پرابلی طارق صاحب کے بھائی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. جی ہاں. تو وہ میرے خیال میں ان کی فیملی تو کنٹیسٹ کری. دیٹ مینس کہ وہ پھر اس بات کو نہیں مان رہے جو عمران خان صاحب کی ہے. دے وانٹ ٹو کنٹیسٹ دی ریگولر ریگارڈلیس کہ وہ جیت ہار. تو پھر بات پارٹی کے اندر بھی یہ رائے ہے، پارٹی کے اندر بھی یہ رائے ہے کہ ہونے چاہیے. دیکھیں آپ جیتے ہیں ہارے، ایٹ لیسٹ اس چیز کو تو آپ کریں گے نا کہ بھئی عمران خان کی کوئی ضمانت ضبط نہیں ہوئی، ابھی بھی برے حالوں میں بھی اس کے لیے لوگ ووٹ کر رہے ہیں. لوگ کیا آپ نے دیکھا نکلے لوگ سیالکوٹ وہ جو ہوا تھا بس بائی الیکشن جو ایک ہوا تھا بہار میں سمڑیال میں وہ ہوا، تو لوگ نکلے نا. یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ وہاں پر کوئی ضمانت ضبط ہو گئی. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے لڑے بھی نا تو ہمیں ہرا دیا جائے گا. دیکھیں وہ تو چلیں آپ اس جو جس طرح جو سٹنگ گورنمنٹ اور جو حالات اور معاملات، وہ تو آپ آلریڈی وہ تو پھر ڈاؤٹ فل تو ویسے بھی کوئی چیز ہو جاتی ہے نا کہ یار یہ اچھا جی اس میں کتنا میٹھا ڈلا ہوگا، کتنا ریاستی پریشر ڈلا ہوگا، کتنا حکومتی مشینری استعمال ہوئی ہوگی، وہ تو اینی بڈی اٹ کوڈ بی اینی بڈیز گیس. لیکن ایک چیز تو ثابت ہوگی نا کہ عمران خان کا ووٹر برے حالات میں بھی ان کے لیے نکلتا ہے. جو 2024 کا انتخاب، اس پہ آپ نے بھی بے شمار تجزیے تبصرے کیے، میں نے بھی کوشش کی. تو ہمیں تو انتخابات سے پہلے پتا تھا کہ باہر کیا سینٹیمنٹ ہے، کیا کوئی ایسی چیز تھی جو ہم نے سوچی اور غلط ثابت ہوئے ہم، ایسا تو نہیں ہوا نا. تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک عجیب فیصلہ ہے کہ جی آپ بوائیکاٹ کر دیں. باقی آپ کہہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے؟ دیکھیے کوئی ڈیموکریسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، دنیا کے اندر کیا امیج جائے گا، اس سے بھی کوئی نہیں. آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے منصور صاحب کہ آپ سیریسلی یار مجھ سے بات کیا کریں. آپ ہنس رہے ہیں، میں اتنی سیریس آپ سے سوال کیا میں نے. آپ سوال جو آپ نے کیا ہے نا، اسے کہتے ہیں جو ہنسی ہوتی ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں خوش ہو کے ہنس رہا ہوں، میں تنزن ہنس رہا ہوں. ہاں میں تنزن اس لیے ہنس رہا ہوں. آپ نے کہا اس سے ڈیموکریسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہت معذرت اور احترام کے ساتھ ہم کوئی آئیڈیل ڈیموکریسی کے اندر تو نہیں رہ رہے ہیں. جو جہاں ڈانگ سوٹا چل رہا ہو نا، وہاں ڈیموکریسی مطلب وہ ایسے ہی ہوتا ہے معاملہ. تو لیٹس بی فیئر ود ایوری بڈی کہ یہاں کوئی آئیڈیل ڈیموکریسی آئیڈیل حالات تو نہیں ہے. اور اگر بسد احترام کہ جو ہائبرڈ ریجیمز ہوتے ہیں، چاہے وہ 2018 سے 22 والا ہو، تو چاہے 22 سے لے کر آگے والا 18 سے 22 میں بھی اگر نون لیگ چھوڑ دیتی
اسمبلیاں چھوڑ ان کا فیصلہ تھا نا, پارٹی چھوڑ دیتی. تو آپ کے خیال میں کوئی کریڈیبلٹی پہ فرق نہیں پڑتا نیشنل اسمبلی کی یا سینٹ کی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں فرق یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے نہیں چھوڑا, لیکن اس وقت اتنے برے حالات مسلم لیگ نون کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں تھے جو آج پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا, یہ آپ یہی سمجھیں کہ کمپریبل چیز ہے ہی نہیں. اچھا, وہ دو حالات. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تو وہاں تو ایک اختلاف یا جو بھی, اچھا جی خان صاحب کو رانجھا راضی کرنا تھا, ان کو دولہے کی طرح لانا تھا, اور بل ٹھیک ہے جی پوری بارات کے ساتھ ان کو 2018 میں انتخابات کے بعد لے آئے اور وزیر اعظم بنوا دیا گیا. یہاں معاملات فرق کیا, اس وقت یہ نہیں تھا کہ کوئی لڑائی یا وہ چیز شروع ہوئی تھی. یہاں تو اسٹیبلشمنٹ تو کہ سمجھتی ہے کہ ان پہ ایک ضرب لگائی گئی ہے, ایک نہیں دو دفعہ لگائی گئی ہیں, اور وہ اب ظاہری بات ہے وہ اس چیز سے اس کو نہ بھلانے کے لیے تیار ہے, نہ اس کو بالکل. پارٹی ول گو آن. دیکھیے پارٹی جو طاقت پہ چلنے والے نظام ہوتے ہیں نا مسعود علی خان صاحب, وہ اس وقت تک لاسٹ کرتے رہتے ہیں جب تک طاقت موجود ہوتی ہے. عمران خان صاحب کے پاس سب سے بڑا لیوریج کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے پاس, میں پاپولر ہوں, میرے ساتھ عوام ہے. تو عوام گھر میں بیٹھی عوام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. وہ لیوریج اگر تو یہ ہو کہ یہ جیسے کچھ دوست کہتے ہیں کہ یہ نظام بند گلی میں ہے اور یہ چاہتا ہے عمران خان سے کہ عمران خان معافی میں. نظام بند گلی میں نہیں ہے. اچھا, نہ اسے نظام کو عمران خان کی ویلیڈیشن کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس واحد لیوریج عوام ہے, لیکن عوام گھر بیٹھی ہوئی ہے. اوکے, یا تو عوام نکلے نا جی, 2-4 لاکھ 5 لاکھ بندہ لاہور میں نکلا ہوا ہو, اسلام آباد میں لاکھ بندہ بیٹھا ہوا ہو کہیں جا کے, پشاور میں ہو, کراچی میں ہو, تو واقعی نظام کے کرتا دھرتا لوگوں کو بھی فرق پڑے کہ یار یہ ملک کے اندر تو ایک عجیب سی صورتحال بنی, ہیجانی کیفیت بنی ہوئی ہے, لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر, ایک پرولونگ چیز چل رہی ہے. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. مزمل صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان تحریک انصاف اگر قومی اسمبلی کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دے؟ پہلی دفعہ کر رہی ہے. نہیں, پہلی دفعہ 2014 میں انہوں نے کتنے دن, 2022 میں بھی کیا, استعفے دیے رکھے. تو یہ تو یہاں تو ہم کہنا کہ جی پہلی دفعہ کر رہی ہے. تو ہمیں بڑی پریشانی ہے کہ یار ایک جماعت جو قومی دھارے میں ہے, جو جس نے ہمیشہ پارلیمان کے تقدس کی بات کی ہے, وہ پہلی دفعہ کر رہی ہے. یار اس سے ضرور بات ہونی چاہیے کہ اس نے تو, جس کی عادت ہی یہ ہے اس سے کیا بات کریں. 2014 میں استعفے دے کے چلے گئے, 6 مہینے سال کنٹینر پہ بیٹھے رہے, استعفے منظور نہیں کیے, واپس لائے, تنخواہیں بھی دیں, بینیفٹس بھی دیے, مراد بھی دیے. اگر ایسا ہو گیا جو منیب صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں, میں بتاتا ہوں اب کیا ہوگا, میں بتاتا ہوں اب کیا ہوگا. پھر یہ 2022 اب 40 دن کی غیر حاضری کے بعد ڈسکوالیفیکیشنز ہوں گی کہ 76 کے 76 باہر, 76 کے 76 باہر ضمنی انتخاب ہوں گے. کیا ہے کہ مرزا یار پھر وہ کیا ہے, سنیاں ہو جائیں گے گلیاں میں, مرزا یار پھرے گا. پنجاب کے تو سارے ہو جائیں گے. اچھا, ہاں کے پی کے بھی ہو جائیں گے. مولانا صاحب بہت تیار بیٹھے ہیں, مولانا صاحب بھی بہت تیار. ضمنی انتخاب نہ لڑیں, پریڈکشن دے دیکھیں نا, یہ کے پی کے ضمنی انتخاب نہ لڑیں نا. پنجاب کے تو کہہ رہے ہیں نہیں لڑوں گا, آپ ایک کے پی کا ڈسکوالیفائی ہونے دیں. پھر کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں چٹھا صاحب کی فیملی لڑ رہی, بچر صاحب کی فیملی بھی لڑ رہی, حماد اظہر صاحب کی فیملی بھی لڑ رہی. نہیں وہ تو کیس ہی ڈیفرنٹ ہے, نہیں تو وفات کی وجہ سے ضمنی انتخاب. نہیں ضمنی انتخاب تو ضمنی انتخاب ہے نا, ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے. انہوں نے کہا تھا جہاں پہ ہمارے لوگوں کو نااہل کیا گیا. نہیں ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے نا, آپ میری بات سمجھیں. تو بچر صاحب کی فیملی بھی لڑی ہے, عمر ایوب صاحب کا خاندان بھی لڑنا چاہتا ہے, وہ بھی نہیں چھوڑنے کو تیار ہیں سیٹ. تو آپ میری بات سمجھیں, زرتاج گل صاحب کی فیملی بھی لڑنے کو تیار بیٹھی ہے. تو اس لیے کوئی بھی اپنا حلقہ خالی چھوڑنے کو تیار نہیں. شاید خان صاحب گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں سمجھتے. ان کا وہ چونکہ ان کو ہے کہ میں نے استعفے دیے تھے, کسی میں قبول کرنے کی ہمت نہیں تھی بھائی. تب ظہیر پاشا, ظہیر الدین, جنرل پاشا, ان کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو 22 میں بھی پھر پورے ملک میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. مجھے نہیں لگتا کوئی فرق. آپ بھی سمجھتے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اچھا یہ نااہلیاں ہوئی ہیں ملک میں, کوئی فرق پڑا؟ نہیں وہ تو بہت کم ہے نا. نہیں میں کہتا ہوں ایک بھی بہت ہوتی ہے. 9 ہے میرے خیال میں. ایک میں کہتا ہوں ایک بھی بہت ہوتی ہے. قاعدے اختلاف ہوئے ہیں دونوں, پنجاب کے اور مرکز کے. سینٹ کا بھی ہو گیا, سینٹ کا بھی ہوا, کچھ ہوا. ٹھیک, People are least bothered about PTI controversial politics. میں منیب صاحب کی بات کو ذرا سادہ الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے لوگ تحریک انصاف کی انتشاری سیاست سے بیزار ہو گئے ہیں. اچھا, ہاں, وہ نہ اس کے لیے سڑکوں پہ آنے کو تیار ہیں, نہ آواز بنے. نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ پاپولر نہیں ہے. نہیں, پاپولر ہونا اور بات ہے, انتشاری سیاست ہونا اور بات ہے. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں دونوں میں آپ نے کرنی ہے تو انتشاری مت کریں. نہیں کریں, نارمل کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک. صاحب یہ اتنی تبدیلی آ گئی ہے
واقعی آ گئی, مطلب کوئی فرق نہیں پڑا, وہ کہہ رہے دونوں کہہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا, کر دیں, ڈزنٹ میٹر. دیکھیں یہ جو منیب صاحب بھی اور یہ دونوں کہہ رہے تھے نا کہ اب عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہاں وہ کہہ رہے, تو عمران خان کی گرفتاری کے بعد عوام نہیں نکلی تھی, تو گرفتار رہا تو نہیں ہوئے نا؟ نہیں نہ ہوں, رہا نہ ہو, نکلے تو تھے. ٹھیک, کب؟ پھر بات تو ہونے دو نا, کب تاریخ بتا دیں. نہ تم کیوں 9 مئی پہ آ کے اڑ جاتے ہو ہر دفعہ, تم اس کے پیچھے کیوں چھپ جاتے ہو؟ اگر ایک تو ہر موقع پہ آپ کو بات میں آپ سے اگر 26 نومبر بھی کروں, آپ پھر 9 مئی پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کے پاس صرف ایک ہی دیوار ہے جس کے پیچھے چھپ سکتے ہیں آپ. کارکردگی آپ کی زیرو. اسحاق صاحب جس طرح پینما نواز شریف صاححب کے ساتھ اسٹکر کی طرح چپک گیا تھا نا, 9 میں بھی عمران خان کے ساتھ چپک گیا. نہیں اتنا زور سے نہیں چپکا تھا جتنا یہ چپک گیا ہے. اچھا, اس کے ساتھ اس دیوار کے ساتھ پتہ نہیں سینکڑوں لوگ اور بھی چپک گئے جن کی زندگیاں پتہ نہیں کیسے کیا ہو گئی. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ صرف نواز شریف. ہاں نواز شریف تھا, اور وہ بھی پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی باہر سے کمک آئے گی, بچ جائیں گے, کوئی ایسی بات نہیں, اور پھر ایسا ہوا بھی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا 8 فروری کو لوگ نہیں نکلے؟ لوگوں نے آ کے تمام تر پابندیوں, جبر, تمام تر, اس کے باوجود کیا نہیں کھڑے ہوئے؟ کیا 26 نومبر میری سن لینا بات, 26 نومبر کو نہیں نکلے لوگ؟ یار ایک منٹ سن تو لینا, میں سینڈوچ ہوں, میری غلطی سن لو. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ یار اس سطح پہ چلے جائیں. میں آپ ہم یہاں رہنے والے, کیا ہمیں نہیں پتا کہ 9 مئی کے بعد پنجاب پولیس نے جس طرح لوگوں کے گھروں میں گھس کے توڑ پھوڑ کی, بچوں کو جس طرح اٹھا کے لے گئے, خواتین کے ساتھ زیادتی کی, اس کے بعد کون ہے جو باہر نکلے گا کہ جی ہم باہر نکلیں گے؟ روٹی سب سے بڑی حقیقت ہوتی ہے, لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی, وہ پھڑے جان پھر کر دے ضمانت اپنی, وہ بیچ کے تھے پھر ضمانتہ تے قسطہ کرا کے باہر نکلن. ٹھیک ہے نا, آپ کو اگر یہی زوم ہے نا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی, ایک فیئر الیکشن کرا لیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, انہیں بھی پتا ہے کہ جو الیکشن ہوں گے ان کے ریزلٹ کیا نکلیں گے. اگر ریزلٹ پی ٹی آئی کے لیے نکلنے ہوتے تو انہیں فارغ ہی کیوں کرتے آپ؟ اس نظام میں پی ٹی آئی کے لیے -0 گنجائش ہے. اچھا, ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی قسم کی, اسی لیے آپ بڑے فخر سے چیئرمین سینٹ کو فارغ کریں. نہیں تو یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان کوئی فرق نہیں پڑے گا نا, اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں, میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جس طرح یہ ہنس رہے ہیں آگے سے, سن لینا, وہ نہیں, وہ پہلے بھی ہنس رہے تھے, پتہ نہیں کس بات پہ. آپ یہ گلیاں سنجیے کر دیں اور عوام کو کہ فیصلہ کر دیں. اگر مرزا یار پھر جائے تو مجھے پکڑ لیجیے گا آپ. اور مرزا یار لنگڑا ہے, وہ پھر ہی نہیں سکتا سوائے ایک طاقتور کہنے میں بیساکھی کے بغیر. آپ کے ووٹ کا مقابلہ مرزا یار سے گلی سنجیے کر کے نہیں کر سکتے. بات سمپل اتنی ہے کہ جمہوریت کو فرق پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہو سکتا ہے میں بھی یہ کہہ دوں کہ نہیں فرق پڑے گا, لیکن تاریخ بتائے گی کہ آپ نے جمہوریت کو کتنا بڑا ڈینٹ ڈالا ہے ایک جماعت کو تباہ کرنے کے نام. تاریخ میں یہ نوٹ کیا جائے گا منیب صاحب, تاریخ کا رخ کس طرح موڑیں گے آپ؟ تاریخ میں تو لکھا جائے گا کہ یہ سب کچھ ہوا تھا. اچھا, اب بات صرف یہ ہے کہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں, بلکہ ایگری کیا, میں نے تو یہ عرض کیا نا کہ دیکھیے 2024 کے الیکشن کا جب میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا تو وہ اسی لیے کیا نا کہ ہمیں کیا پتا تھا یا ہمیں کیا محسوس ہو رہا تھا کہ بھئی عوام کے اندر عمران خان صاحب کے لیے ایک چاہت موجود ہے, اور لوگ نکلے اور انہوں نے اگینسٹ آل دی آڈز 2024 کو, آپ بھی باہر تھے, میں بھی باہر تھا, میں نے تو خود ایکسپیرینس کیا کہ لوگ نکلے, نشان نہیں, کینڈیڈیٹ کا پتہ نہیں, لیکن لوگوں نے ووٹ ڈالا. اب یہ انڈینائبل فیکٹس ہیں نا, ان کو تو میں یا کوئی اور تبدیل نہیں کر سکتا. اب ایشو کیا ہے, جب میں کہتا ہوں نا فرق نہیں پڑے گا, دیکھیں یہ بات فیکٹ ہے کہ 9 مئی 2023 کے بعد لوگوں کے اندر ایک خوف تو ہے نا, ایک ڈر تو ہے کہ بھئی وہ جو ہوا تھا, ایک یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ پوری پی ٹی آئی کوئی ملیٹنٹ پارٹی ہے. پی ٹی آئی نہیں, اس کے اندر وہ لوگ ہیں جو جینون چینج کے لیے یا جو عمران خان کے ووٹر سپورٹر وہ تھے, آج بھی موجود ہیں. وہ ہو سکتا ہے 9 مئی کو کہتے ہوں کہ انہوں نے کیا گدوں والا کام کیا ہے معذرت کے ساتھ, یہ کس نے ان کو کہا تھا یہ کرنے کے لیے, اپنے بیڑا غرق کروا لیا. ٹھیک, اور لیکن وہ آج بھی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور آج بھی ووٹ ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں. تو ایشو صرف یہ ہے کہ جب میں عرض کرتا ہوں کہ لیوریج یہ ہے نا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ملیٹنٹ بن کے خدا نہ خواستہ باہر نکلیں اور توڑ پھوڑ شروع کر دیں. ایشو صرف یہ بن گیا ہے کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کی پوزیشن ایسی ہوگی بدقسمتی سے کہ نہ وہ لانگ مارچ لگانے جوگے ہو گئے, نہ وہ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں, نہ انہیں اجازت ملتی ہے. خیبر پختونخوا سے وہ 2-3 دفعہ چڑھائی کر چکے ہیں, گنڈا پور صاحب پورے تام جھام کے ساتھ آئے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ پوری تیاریوں کے ساتھ آئے ہیں. انہوں نے آ کے کوشش بھی کی, نومبر 2024 میں ہوا جو ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, ہو گیا. اب سچویشن یہ بن گئی ہے کہ پی ٹی آئی with these consecutive setbacks وہ گراؤنڈ سویل نہیں کرا سکتی.
لوگوں کو باہر اس طرح نہیں نکال سکتی. اور اگر آپ جینون آؤٹ پور کی بات کر رہے ہیں تو میں تو یہ ہمیشہ عرض کرتا رہا ہوں کہ جس دن عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی, اسلام آباد میں آئی واز اے وٹنس ٹو اٹ, لوگ ایٹ دیئر اون باہر نکلے تھے ٹو شو سالیڈیرٹی ود عمران خان. آپ کو پتہ ہے مزمل سہروردی صاحب نے اس حوالے سے ایک کل بڑی خبر دی ہے. اچھا, آپ کو نہیں پتا؟ نہیں. مزمل سہروردی صاحب نے ایک خبر دی ہے, انہوں نے کہا کہ جناب اس دن عمران خان صاحب کو تھپڑ مارے گئے تھے. دیکھیے میں ایسے ہی سر, میں اگر مس کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ خبر آپ کی ہے, ایسا ہوا تھا, پی ایم ہاؤس کے اندر ہوا تھا. یو اسٹک بائی یور نیوز. میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. نہیں, میرے لیے بڑی شاکنگ, میں نے کا کلپ دیکھا, میرے لیے بڑی شاکنگ. میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ محمد صاحب کی اپنی خبر ہوگی, لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ ان کا ریلیشن شپ آلریڈی اتنا ساور ہو چکا تھا کہ ہی واز in so many words he was told to, you know, like kind of behave. میں ذرا ڈیٹیل لے لوں اس کی. مزمل صاحب کیا ڈیٹیل ہے اس خبر کی؟ کیا ڈیٹیل؟ کیا وہ ووٹنگ نہیں کرا رہے تھے اور ملک کا آئین ایک دفعہ ٹوٹ چکا تھا, دوسری دفعہ توڑنا چاہتے تھے. اچھا, وہ کس طرح؟ جب راتوں کو سپریم کورٹ کھل رہا تھا, ہائی کورٹس کھل رہے تھے, اور جب ایک دفعہ آئین ٹوٹ چکا تھا, دوسری دفعہ بھی رات 12 بجے تک وہ ووٹنگ کرانے کو تو تیار نہیں تھے سپریم کورٹ کے حکم پر. پرائم منسٹر ہاؤس میں اس وقت پھر ان کو بتایا گیا کہ بھائی آپ نے جانا ہے, اور جب وہ آگے سے بدتمیزی ہوئی تو پھر سکفل بھی ہوا. کس کے ساتھ؟ جو ووٹنگ نہیں کرا رہا تھا پرائم منسٹر. نہیں, ان کو کس کے ساتھ ہوا جو ووٹنگ کرانا چاہتے تھے. کون جو ووٹنگ کرانا, جنہوں نے عدم اعتماد لائے تھے؟ شہباز شریف صاحب تو نہیں لائے تھے. کون لے کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ لائی تھی. تو مطلب ہمیں اتنا تو فیئر رہنا چاہیے نا. اب تو فضل الرحمان صاحب بھی ریکارڈ پہ ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کے بعد یہ سب کچھ کیا. سب کچھ کیا سرٹنلی باجوہ صاحب کی رجیم نے کیا سارا. یہ خبر ویسے اس وقت بھی آئی تھی, ڈینائی ہو گئی تھی کہ ڈینائی تو, اور آپ نے کہا شہباز گل صاحب بھی وہاں پہ موجود. اچھا, ان کے سامنے ہوا یہ سب کچھ. اسی لیے تو وہ ہر بات کے جواب میں تھپڑ بہت یاد کرتے ہیں کہ تھپڑ پڑے ہیں. اچھا, یہ بات میں نے اس کے جواب میں کہی جب انہوں نے کہا کہ احسن اقبال صاحب کو پچھلے دنوں تھپڑ پڑے ہیں. میں نے کہا چونکہ انہوں نے تھپڑ پڑتے ہوئے دیکھے ہیں, لہذا انہیں لگتا ہے سب کو پڑھ رہے ہیں. یہ بی بی سی کی خبر ہے 10/4/2022 کی, جو میرے پاس اس کا ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اتوار کی صبح بری فوج کے ترجمان ادارے نے بی بی سی کی اس خبر کی تردید, انہوں نے یہ خبر دی تھی تو انہوں نے کہا تردید کی. آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا مان لیتے, جی ترجمان مان لیتے کہ ہاں ہم نے مارے ہیں. نہیں تو تردید بھی تو آ گئی نا. نہیں, تردید تو بہت ساری کبھی کبھار تصدیق کے لیے خاموشی بھی رہتی ہے. نہیں, لیکن تردید کا مطلب ہے تو ڈینائی کر دیا نا. لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ سٹوری سنائی بھی ہے جو وہاں موجود تھے. ایسی بات نہیں ہے, کچھ ہوا ہوتا ہے تو کچھ نکلتا ہے, نہ ہوا ہو تو نکلتا بھی نہیں. ڈیٹیل مزمل صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, ان کی خبر ہے نا. میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں, ہاں یہ ضرور بات ہے کہ کیونکہ وہ اتنا. اچھا, یہ سوری, یہ تردید جو ہے نا وہ کسی تھپڑ کے حوالے سے نہیں ہے, ہیلی کاپٹرز کی لینڈنگ کے حوالے سے. ہاں, کہ ہیلی کاپٹر وہاں پہ آئے تھے, یہ اس کے حوالے سے. یہ اس کے حوالے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کیونکہ ریلیشن شپ تو بڑا ساور ہو چکا تھا نا, اسموتھ تو نہیں تھا, اور حالات بہت خراب تھے. تو وہ ضرور ہے کہ کوئی میسنجرز وغیرہ لوگ تو گئے تھے خان صاحب کے پاس. اب وہ کون شخصیات تھیں, اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے رات 12 بج رہے تھے اور ووٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی. قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی تھا, انہوں نے اور اسد قیصر صاحب دوبارہ اجلاس میں آ نہیں رہے تھے. کئی گھنٹوں سے ووٹنگ ہو نہیں پا رہی تھی. سپریم کورٹ کا حکم موجود تھا کہ رات 12 بجے سے پہلے ووٹنگ ہونی ہے. پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرا مطلب ہے کہ قیدی والی وینیں بھی آئی تھیں, اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف بھی گئیں, اور وہ پارلیمنٹ کے باہر بھی قیدی والی وینیں کس نے آ کے لا کے کھڑی کی تھی؟ حکومت تو عمران خان صاحب کی تھی نا, وہ وزیر اعظم تھے. تو قیدی کی وینیں کہاں سے آ گئی تھی؟ ٹھیک, آ گئی تھی نا قیدی کی وینیں, آ گئی تھیں. وہ کس کو لینے آئی تھی؟ ووٹ. یہ ساری باتیں ویلیڈیٹ کر دیتی ہیں اس سٹوری کو کہ ہاں جی تھپڑ مارے گئے. ہاں, اس وقت بہت بڑی خبر ہے, سنگین. اس وقت حالات اتنے سنگین تھے کہ ایک پرائم منسٹر نہ آئین مان رہا تھا, نہ سپریم کورٹ کا حکم مان رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ بس میں اپنی مرضی کروں گا. نہیں مانتا, نہ میں سپریم کورٹ کا حکم مانتا ہوں, نہ اس ملک کا آئین مانتا ہوں. ٹھیک ٹھیک. اور وہ بضد تھا کہ میں بیٹھا ہوں, مجھے کوئی نہیں نکال سکتا. کیوں سر؟ یہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی کہ عوام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے چونکہ پہلے 8 فروری کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ عوام نکلی, اس وقت نکلی, لیکن پھر منیب صاحب کی وہی بات ذہن میں آتی ہے نا کہ عوام ووٹ ڈالنے کے لیے نکلی, لیکن جب تک احتجاج کرنے کے لیے نہیں نکلے گی تب تک خان صاحب کے لیے مشکلات آسان نہیں. منیب صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے نا. انہوں نے یہ کہا کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پھر 9 مئی کے بعد جو پولیس نے رویہ اختیار کیا اور ایک خوف لوگوں کے گھروں میں بیٹھ گیا, اس کے بعد کوئی بھی باہر نکلنے کو تیار نہیں. اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ کس چیز کہ جب لوگ باہر نہیں نکلیں گے
خان صاحب قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کر دیں گے, نہیں آئیں گے, انتخابات کا بھی بائیکاٹ کر دیں گے. واٹ ول آل دس لیڈ ٹو؟ پاکستان ایک خوشحالی کی طرف جائے گا 10 سال کے لیے. اچھا, اور جو روڈ میپ ہے آپ خوشحالی بھی کا. ہنس رہے مسکراتے ہوئے بات نہ کریں, سیریس بات کریں, سیریس بات کریں, سیریسلی یار. بھائی میں سیریس کہہ رہا ہوں کہ اور کیا مجھے آپ لوگ سارے مسکراتے ہوئے بات میں کرتے نے ہیں. مسکرا نہیں رہا, وہ بھی میں مسکرا رہے تو ہیں مجھے تو ان پہ بھی دکھ ہو رہا ہے کہ جو عمران خان کو چپیڑ پڑنے کی خبر پہ خوش ہو رہے ہیں. ہاں, حالانکہ شرم کی بات ہے, مزمل صاحب میں یہ سمجھتا ہوں شرم کی بات ہے, یہ کوئی خوشی کی یا کوئی بڑے فخر کی بات نہیں ہے. سیاستدان ٹھیک ہے رہنما نا, ہے, مطلب اور وہ پاکستان کا ہردل عزیز سب سے پاپولر, ٹھیک ہے, اور ایک نیٹ اینڈ کلین, اس کے اوپر کوئی چوری چکاری ڈکیتی خزانے لوٹنے ٹی ٹی کرنے کوئی منی لانڈرنگ کے کیسز نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ہیں تو اسی میں سزا ہوئی ہے نا فی الحال. کس میں ہوئی ہے؟ القادر میں تو اسی میں ہوئی ہے. اس میں تو اختیارات کے ناجائز استعمال پہ ہوئی ہے, پیسے لوٹنے پہ نہیں ہوئی. ویسے جو جائیدادیں پرائم منسٹر ایک غلط ڈیسیژن لیا گیا, اس پہ سزا ہوئی ہے اسے, اس پہ نہیں ہوئی کہ اس نے پیسے گھر لے گیا تھا وہ. اور دوسری چیز یہ ہے, لمبی ڈسکشن, ہاں لمبی, آپ آگے چلیے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میں تو مزمل میرا مطلب یار ہے, یہ بڑا میرا اس کا لو اینڈ ہیٹ, اور یہ میرا مطلب بڈی ہے. ابھی کہہ رہا تھا چٹکیاں بھر رہا ہوں میں سے, یہ بھی پیچھے سے چٹکیاں بھر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی خبروں سے آپ کیا ڈسکشنز کر رہے ہیں, میرے ہاتھ دیکھ لیں آپ کیا کر رہے ہیں. یہ چٹکیوں کا الزام ایسا ہی ہے جیسے عمران خان کے نیٹ اینڈ کلین ہونے کی بات ہے. اگر وہ آپ بحث کو چٹکیوں تک رکھیں, آگے پیچھے سے. ہاں وہ آگے پیچھے آگے چلیں یار, کیا بات کر رہے ہیں. لیکن سن لیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ہم اسٹیبلشمنٹ کے عزت نہیں بڑھا رہے ہوتے اس طرح کی باتیں کر کے نا, یہ تاثر دے کے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں یا جو پاپولر ہوتے ہیں ان کو اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. یہ کوئی ان کی خدمت نہیں کر رہے ہم, عام آدمی کے دل میں ان کے لیے کوئی اچھا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہم, ٹھیک ہے نا. ہمیں میرا خیال ہے ہمارا کام ہی نہیں ہے, لیکن بہت ساری چیزوں کے ایفیکٹ ہمیں پتہ ہوتے ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں. ہمارے تو کام فیکٹس کو رپورٹ کرنا ہے. نہیں, فیکٹس تو اور بھی بہت کچھ ہیں. فیکٹس تو یہ بھی ہیں کہ کہنا میں پرائم منسٹر کو عوام کے اندر جوتے پڑے, فیکٹس کے چھوڑ دیں, کچھ چیزوں کے امپیکٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ امپیکٹ کیا بن رہا ہوتا ہے. لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں نا, میں اپنی سٹوری پہ قائم ہوں. قائم رہے, وہ مطلب مضبوط آدمی ہے, بہت مضبوط آدمی ہے, قائم رہے یہ. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد کچھ اور ہے. میں امپیکٹ کچھ اور ہے. چلے امپیکٹ وہی کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. مقصد میں مجھے مقصد میں ان کے مقصد پہ نہیں جا رہا. اچھا, کہ ان کا کیا مقصد ہے, میں امپیکٹ کے اوپر جا رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک. تو باقی یہ ہے کہ میں پوچھ رہا تھا کہ اس سے فرق کیا پڑے گا. آپ جب قومی اسمبلی, آپ کہہ رہے تھے خوشحالی ہوگی 10 سال. الحمدللہ ہم ایک اچھا, ہمیں میں پاکستان جو ہے ایک اچھا روڈ میپ ملنے والا ہے, ہم اس پہ جائیں گے. پاکستان میں ایک یہ دکھ دلدر دور ہوں گے, ہم اچھی ایک پراسپیرٹی کی طرف جائیں گے. تو یہ ہے کہ اگر اس میں یہ نہیں بھی ہوں گے تو کیا فرق پڑتا ہے, اور ہو سکتا ہے اور بھی بہت لوگ نہ ہوں. اچھا, ٹھیک ہے نا. اس بار سامان اٹھا کے بھاگنے کی بارش کسی اور کی ہے. اچھا, ہاں, جنہوں نے جتنی مار کھانی تھی کھا لی, اب مزید مار پڑ نہیں سکتی, سوائے اس کے کہ انہیں یہ کہا جائے کہ یار چلو تسی معافی منگو سے جان چھڑیے تاڑی. اچھا, ٹھیک ہے. اب باری ہے کسی اور کی, یہ بات میری یاد رکھیے گا. میں کس طرح, میں سمجھا نہیں آپ کی بات, کس طرح, کیا مطلب, اس کو کلیئر کرے. اب باری ہے شریف خاندان کی اور زرداری کی, کہ اب ان کی باری ہے یہ سب چیزیں فیس کرنے کی. تھوڑے دن دیکھ لیں. کیوں اور تھوڑے دن دیکھ لیں. وہ کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں؟ مجھے نظر آ رہا ہے بطور صحافی کس طرح, کہ آنے والے دن میں تو ہوگی. سہیل وڑائچ صاحب کے کالم کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل تو سیم پیج پہ ہیں اور بڑا زبردست کام کرتے ہیں, وہ دن رات محنت کرتے ہیں. عمران خان بھی تھا, نواز شریف بھی تھے. آخری دنوں میں تو نہیں تھے نا, وہ پہلے تو تھے. وہ بتا رہے ہیں کہ آخری دنوں میں کیا کسی بھی کہانی کا آخری دن تو آتا ہے نا. ٹھیک ہے نا, کسی بھی کہانی کا آخری موڑ تو آتا ہے. اور واوڈا صاحب اور حسن 3 سال کے بعد آئے تو پھر ہوگا. اچھا, ویسے 3 سال ہو گئے. واوڈا صاحب اور حسن ایوب کیا کہہ رہے ہیں, کہاں سے کیوں وضاحت کرنی پڑی ہے کہ پائن عہدے نہ رہنا کہ تسی رہنا ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. اور کیا کہہ رہے ہیں آپ فیصل واڈا صاحب کی کہی بھی بات اور حسن ایوب صاحب کی کہی بھی بات سے تردید فیصل واڈا صاحب یا حسن ایوب صاحب نے اس بارے کے تو بالکل نہیں کہی کہ جی یہ نظام میں تبدیلی نہیں. میں نے نظام کی تبدیلی کی کہا نہیں. میں یہ تو کہہ نہیں رہا کہ نظام کی چہرے تو تبدیل ہو سکتے ہیں, نظام ایک ہی رہے تو ایسا کیوں نہیں. ایک سوال کر لوں, واوڈا صاحب نے لاسٹ کیا نام ہے مالک صاحب کے اس میں
कि अब वो इनकी बारी है और इनमें से तो वार्डर साहब कहाँ से कहते हैं? कब तक है, जरा हमें भी बता दें ना। 2025 में ही है, 26 में है, 27 में है, कोई टाइम फ्रेम दे दें। जो प्रेडिक्शन आपने दी है इसका कोई टाइम फ्रेम तो होगा ना, मतलब 6 महीने में ये बारी आ जाएगी, साल में आ जाएगी। अच्छा, मेरा मतलब मंसूर साहब के शो में हम उसको ऑन रिकॉर्ड रख लेंगे, कोई टाइम फ्रेम दे दें सारा ना, तब ऐसे टाइम फ्रेम मांग रहे हैं ना। हाँ बताएं जी। हाँ जी, मैं बतौर सहाफ़ी, मैं क्योंकि मैं उन सहाफ़ियों में से नहीं हूँ जिनको आके चीज़ें उनके घर आके बता दी जाए कि ये कह देना, ये कर दें। अच्छा, उनमें ठीक से है नहीं ना, आप? अल्लाह की कसम। ठीक है, ठीक है ना, मैं तो कसम चुप के कह ठीक है, ठीक है ना, ठीक। ताड़ी मिन्नता करना खां जी, मैं तो तुझे नहीं, ठीक है, ठीक। सो मैं पर्सनली ये समझता हूँ, मेरी कैलकुलेशन है कि नवंबर में से आपको चीजें तब्दील होती नजर आ जाएंगी। कब तक हो जाएंगी ये नहीं मुझे पता, नवंबर 2025 कह रहे हैं। ये मैं ये कह रहा हूँ भाई 2 महीने रह गए ना, उनकी बातों में ना आए। अच्छा, हो तब्दील होनी शुरू हो जाएंगी, आगे तब्दील होने में 10 साल लग सकते हैं। भाई मुझे नहीं पता, मैं तो कह रहा हूँ आपको तब्दील ये कट ऑफ डेट दें कि भाई शरीफ फैमिली जेल में किस दिन होगी। भाई मैं क्यों कहूँ कि आपने कहा उनकी बारी है, आपने कहा उनकी बारी है, बात सुने, आप मुझे बताएं भाई मैं ख्वाहिशों का खबर नहीं देता, वो आपको जाने नहीं देंगे। ठीक है ना। हाँ, तो मैं भी उन्होंने उसे कहा कि अब नहीं शरीफ फैमिली और जरदारी की बारी है, ये बता दें कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ किस दिन जेल में होंगे, वो दिन बता दें। कोई कट ऑफ डेट तो होगी ना इनके नजदीक। वो वैसे मुझे लगा वो आपकी ख्वाहिश है, या आप खबर है तो तस्दीक करते हैं। सुनाने लगे इसार साहब, क्यों ये लगता है तज्जिया ये आपको ये क्यों लगता है कि जब हम ये कहते हैं इनके लिए बुरा वक्त होगा तो आपको ये लगता है जेल में ही जाएंगे? अड्डे केड़े पेड़े काम कीते ने कि हमेशा हमें यही डर होता है कि जेल ही ची जाएंगे, और क्या तो बाहर हो। तुम्हारी नजर में उनके 2 ही रास्ते, इक्तिदार और जेल। अच्छा, इसके अलावा और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा से और आसिफ जरदारी सदारत से कब तक उतर जाएंगे? मैं कुछ ज्योतिषियों में तुम्हें मैंने कहा कि टाइम चेंज होने जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि टाइम चेंज होने, टाइम तो 15 मिनट के बाद भी चेंज होने जा रहा है। टाइम नहीं कह रहे हैं, मैं टाइम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं इनका बुरा वक्त शुरू होने जा रहा है। नवंबर से आपको नजर आ जाएगा। मैं तो डरा नहीं रहा, वैसे नवंबर मेरा तजिया है। नवंबर में क्या होने लगा? मेरी कैलकुलेशन है कि इस दौरान नहीं, कोई जायचा आपने अभी निकाला है? जायचा नहीं, फिर मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे मेरा कैलकुलेशन चांद की रात है नहीं, मैं ज्योतिषी थोड़ी हूँ। मैं फिर क्या है, किस बुनियाद पे? मैं सहाफी हूँ, मेरा मेरे पास नवंबर का है, मेरा इंटरेस्ट। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में मंसूर साहब नवंबर इसलिए भारी होता है कि उस नवंबर में एक्सटेंशन या नए आर्मी चीफ की तैनाती होती है, वो मौजूदा नवंबर में वो नहीं है वो तो ठीक है ना हो। मैंने कब कहा है, मैं तो मेरी कैलकुलेशन है बतौर सहाफी कि यार इतने अरसे बाद कुछ चीजों में तब्दीली आनी है। अच्छा, चले ये बता दें हम आपको किस महीने में आके दोबारा कह सकते हैं? सार साहब आपने कहा था देखने अभी तक नहीं हुआ। नवंबर में आप और मैं यही सवाल मैं आपसे नवंबर 2025 लिख के रख ले अपने पास। नहीं, वो लड़कों ने सेव कर लिया, ठीक है ना। नवंबर 2025 इंशाल्लाह। कौन सी आखिरी तारीख नवंबर की? नवंबर आज क्या तारीख है? अपना इंशाल्लाह देख आप 1 दिसंबर को बुला लेना ना। वो जो आज क्या तारीख जो स्टिक की तब्दीली हुई थी वो तो 29 नवंबर को। 29 नवंबर स्टिक की तब्दीली 29 नवंबर को बुला लेना। मैं 30 को बुला लेता। हाँ, 30 को 1 दिसंबर को 2 दिन मुझे मुसलसल बुला लें, कोई ऐसी बात नहीं। और उसमें मैं आपसे पूछूं भाईजान क्या तब्दीली आई? हाँ, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक, और अगर ना हुआ तो मैं शर्मिंदा कर दूंगा, कह दूंगा यार ठीक है, नहीं फिर भी मैं शर्मिंदा कर दूंगा होगा नहीं, शर्मिंदा होंगे नहीं, मैं शर्मिंदा कर दूंगा। अच्छा, ना हो माफी मांगने ना आए माफी मांगने, क्या मैं शर्मिंदा कर दूंगा? नहीं, नवंबर तक का वेट। मैं मंसूर अली खान को कर दूंगा भी आपने मुझसे क्यों सवाल आपको शर्मिंदा कर दूंगा। मुनीब साहब ये क्यों इस तरह कह रहे हैं? इस तरह की ये क्या कैलकुलेशन है? आपने क्योंकि एक्सटेंशन की बात हो रही थी, एक्सटेंशन इज नथिंग, इज नॉट ऑन द टेबल ना, तो वो है इररिलेवेंट है। इट्स नॉट रेलेवेंट। अच्छा, इसकी क्या वजह? जरा बता दें ताकि लोगों को क्लियर हो जाए, कानूनी तौर पे बताइए। मैं सिर्फ देखिए जी, पिछले साल जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम हुई उसमें 3 चीज़ें हैं जो नोट करने वाली। एक ये कि सर्विसेज चीफ का जो टेन्योर है वो 5 साल का हो गया, इट्स अ टेन्योर अपॉइंटमेंट, जो पहले 3 साल थी अब वो 5 होगी। नंबर 2 ये कि जो जनरल का फ़ौज में जो रिटायरमेंट की एक एज होती है 64, वो सर्विसेज चीफ के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। नंबर 3 ये कि जो रीअपॉइंटमेंट है वो दोबारा हो सकेगी थ्रू दैट लॉ। अगर कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि एक सर्विसेज चीफ का अपॉइंटमेंट का वक्त मुकम्मल हो रहा है तो रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, इट्स परमिसिबल अंडर द लॉ। अब वो एक बाकायदा मौजूद है, और जब री अपॉइंटमेंट होगी तो वो ऑब्वियसली एक फुल टेन्योर होगा, किसी की भी अगर होती है
تو وہ پورے 5 سال کا ایک اور So the current chief is there till 2027. 27. یہ اس میں تو پھر شاید یہ نومبر 2027 کرنا چاہ رہے ہوں گے. نہیں میں یہی نہیں وہ اسی سال کہہ رہے ہیں. میں صرف اتنی بات یار یہ مزمل صاحب یہ ایک اکثر نا ایک سیاسی جماعت کے فالوورز کو ایک لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ جناب بس اے ہن ویکھنا اے 14 اگست آ رہی ہے, اے 6 ستمبر آ رہی ہے, یہ بڑی عید آ رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نہیں ہوگا. آپ کو شعر پڑھا نا, میں آپ کو پنجابی کے ہمارے یہاں پنجابی میں کہہ رہے ہیں دشمن دی بندوق چ کیڑے پین. ہن آپ تے ہوندا کچھ نہیں, ٹھیک ہے نا. ہن انہاں دی ساری گل اس وے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دی فوج نال لڑائی ہو جائے تے پھر ساڈی لاٹری نکل آئے. دشمن دی بندوق چ کیڑے پے جان, ساڈی بندوق تے چل نہیں رہی, او دے تے پانی پے گیا ہے تے ہن دشمن دی بندوق چ. آپ میں آج ایک چیز نوٹ کر رہا, بڑی انٹرسٹنگ, میں شیئر کرنا چاہوں گا. ساجد تارڑ صاحب وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑا قریبی ہوں, وہ ادھر سے امریکہ سے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا مریم نواز کے جاپان جانے کے اوپر کہ جناب انہوں نے بڑا خرچہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. آپ یقین کریں اس ٹویٹ کے اسکرین شاٹ اٹھا کے نا شیئر کر رہے ہیں. یہ ساجد تارڑ نے کہتا نا کہ مریم نواز نے بڑا اوئے تو گئے جی امریکہ دا ڈونلڈ ٹرمپ بھی جڑا ناراض ہو گیا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساجد تارڑ کے ٹویٹ کے اوپر بیٹھ کے. بڑے برے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کی ٹویٹ اٹھا کے کر رہے ہوتے ہیں, تو بڑے ہی برے لوگ ہیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ برا وقت آ گیا ہے اور یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے. میں بار میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ کوئی رہا ہو جائے گا. یقین کریں کہ نو آفنس ٹو یو, اچھا پھر آخری ایک منٹ سر, نو آفنس ٹو یو, لیکن پرانی فلموں کے اندر نا ایہو جے بابے نا گاؤں دیہات میں جا کے نا اس طرح کی بات کرتے ہیں, لو جی آن لگا جی اے آن لگا ہے میرے کو آ جاؤ میں دم کر دیں گا, ٹھیک ہے. اس طرح کے کریکٹر ہوتے ہیں, نہ کریں اس طرح, کلیئر کٹ بات کریں. اچھا نہیں, میرا آخری سوال ہے, لاجیکلی بات کریں نا, لاجیکلی بات کریں. ایسے ایسے قیدوں بھی ہوتے ہیں جو ہیروز کے راستے میں ٹانگ اڑا کے کہتے ہیں ہم ہیرو ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ فلموں کی چھوڑ سار صاحب نہیں, لاجک کے ساتھ بات کریں نا, کوئی بات نہیں یہ ہوگا اس کی ڈیفینیشن تو لے لیں. ہو سکتا ہے وہ یہ دوبارہ وزیر اعظم بننے کو برا ٹائم کہتے ہوں, ہاں شاید یہ کہتے ہیں یہ دوبارہ صدر بننے کو. کلیئر کریں سار صاحب, برے ٹائم کی ڈیفینیشن تو بولنے بتانے لگے. انہوں نے کہا جیل جانا برا ٹائم, بتانے لگے برا ٹائم کیا ہے, بتائیں یہ برا وقت. یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے یار, آپ دیکھ لینا کیا ہو گیا یار. ہم کیوں وہ اداکار بن رہے ہیں جو ہیروئن کے پیچھے وہ ناچ کے چلی جاتی ہے, ہم پھر بھی آہو نہیں آہو آہو نہیں آہو کر رہے ہوتے. ہمیں بھی تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اترنگی قسم کا پروگرام ہو رہا ہے. نہیں یہ کسی لگتا ہے کہ فلموں والے ٹنل کے بیچ میں سے گزر گیا. نہیں آپ نے وہ مثال دی, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے لاجک تو بتائیں. جتنا میری کیلکولیشن میں نے کہہ دیا بھی ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, آج سٹاک مارکیٹ نے نا 1.5 لاکھ پوائنٹس کو عبور کیا, ٹھیک ہے. جب وہ 1 لاکھ سے 1,25,000 تک کا سفر کر رہی تھی نا, تو اینالسٹ نے کہنا شروع کیا کہ جی اس کی جو پرواز ہے نا یہ لگ رہا ہے کہ 1.5 لاکھ کراس کرے گی. آج اس نے 1.5 لاکھ کراس کر لیا, پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی. آپ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نومبر میں یہ ہوگا, یہ سوال ہے. میں کچھ چیزیں ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا, وقت آنے پہ شیئر ہوگا. ناظرین جب یہ شیئر ہی نہیں کرنا چاہ رہے, میں پروگرام ختم کرتا ہوں. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.